بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کی طرف سے آداب۔ ستمبر کے مہینے میں 6 تاریخ کا دن بڑا عام ہوتا ہے۔ 6 تاریخ والے دن ہم یوم دفاع مناتے ہیں۔ یوم دفاع کے حوالے سے اردو تقریر کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے یہ سادہ سی کوشش کی ہے کہ اپنے طالب علموں کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے آسانی فراہم کر سکوں کہ جو طالب علم یوم دفاع کے حوالے سے اردو تقریر کرنا چاہتے ہیں ان کو آسانی ہو۔ میں نے سادہ انداز میں اس تقریر کو پڑھ دیا ہے۔ آپ اپنے اپنے انداز خطاب کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہماری یوم دفاع کے حوالے سے اردو تقریر۔ جناب صدر، موقع کی مناسبت سے آج میری تقریر کا موضوع ہے یوم دفاع۔ سامعین محترم، 6 ستمبر 1965 وہ دن ہے جب پاکستان کی بہادر فوج نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا تھا۔ 6 ستمبر وہ دن ہے جب پاکستانی قوم ایک ناقابل تسخیر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ یہی وہ دن ہے جب پاکستان کے بہادر سپاہیوں نے دشمن فوج کے بڑھتے قدموں کو نہ صرف روکا بلکہ انہیں واپس دھکیلتے ہوئے ان کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ یہی وہ موقع ہے جب بھارتی افواج کو تاریخی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ 6 ستمبر 1965 ہماری ملکی تاریخ کا وہ دن ہے جب ہم نے دنیا بھر سے اپنی دفاعی قوت کا لوہا منوایا تھا، اور تب سے یہ دن یوم دفاع کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ جناب صدر، طاقت کے نشے میں چور ہمارے حریف کا یہ گمان بلکہ یقین تھا کہ وہ راتوں رات لاہور کو فتح کر لے گا۔ وہ اپنے جنگی وسائل پر نازاں تھا، اسے اپنی افرادی قوت پر بھروسہ تھا۔ وہ گنتی کے چکر میں پڑ گیا اور یہ بھول گیا کہ اس کا مقابلہ ایسے مجاہدوں سے ہے جن کے دل وطن کی محبت سے سرشار اور جن کی روحیں شوق شہادت میں تڑپتی ہیں۔ شہادت جن کا مطلوب و مقصود ہے وہ اسباب کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کی اصل پونجی اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہے۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہے جس کے 313 نہتوں نے 1000 مسلح جنگجوؤں کو دھول چٹا دی تھی، جس کے 60,000 سے ٹکرا جایا کرتے تھے، اور وہ اقبال کے ان اشعار کی زندہ تصویر تھے: یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حاضرین محترم، آج کے اس اہم دن کے موقع پر میں ان تمام قوتوں کو جو میرے وطن کو کمزور اور ختم کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔
ہم گوناگون مسائل کا شکار ضرور ہیں، مگر اپنی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت سے غافل کسی طور نہیں۔ ہم ہر ایک سے دوستانہ اور برابر کے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم ایک پر امن قوم ہیں، مگر امن کی اس خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اگر کسی نے ہماری طرف بری نظر سے دیکھنے کی کوشش کی اور سازشوں کے تانے بانے بنے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ قوم اپنے تمام اختلافات کو پس پشت ڈال کر، اپنے تمام حالات ایک طرف رکھ کر، یک جان اور یک قالب ہو کر، دشمن کو چھٹی کا دودھ جار دلا کر، انہیں تگنی کا ناچ نچا کر، ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دے گی، ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کر دے گی۔ کیونکہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اللہ حافظ۔